ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اس رائل ہائنس محمد بن سلمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا تبدیلی وہ سعودی عرب میں لے کر آئے ہیں. سیفان, جو کرپشن کے حوالے سے افشاں صاحبہ نے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف جاؤں گا. سعودی عرب میں نئی اینٹی کرپشن کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ خود شہزادہ سلمان ہیں. اس کمیٹی کو بے انتہا اختیارات بھی ہیں, بے انتہا اختیارات ہیں بلکہ, جن میں تفتیش بھی ہے, ای سی ایل ان کی جو ہے وہ بھی ہے, وارنٹ کے گرفتاری کہاں سے جاری کرنے ہیں, کتنی جلدی کرنی ہے, سفری پابندیاں جو کہ ای سی ایل, اس طرح کی مختلف چیزیں. بڑی بڑی شخصیات کو پر ہاتھ ڈالنا آسان ہو, جو کہ ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے ایسا کیا, یہاں تک کہ عرب پتی الولید بن طلال جیسی مشہور کاروباری شخصیت کو بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا, اور اربوں ڈالر کی وہ کہتے ہیں کرپشن کے منی وہ ریکور کرنے میں کامیاب ہوئے. ڈو یو تھنک کہ یہ اس ماڈل کو پاکستان میں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میرے خیال سے تو کرنا چاہیے بھی. اب یہ جو انہوں نے ریکوریز کی ہیں یہ تقریباً 106 ارب ڈالر کی ریکوریز ہیں جو انہوں نے شہزادوں کو, اور اپنے کزنز بھی تھے ان کے جس میں بڑے بڑے نام شامل تھے, ان کو انہوں نے رکھا, وہاں رکھ کر انہوں نے جو ریکوری کری. تو یہ تو ایک ماڈل ہے یقینی طور پر, اور عمران خان صاحب تو آئے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس ماڈل کو بالخصوص پاکستان میں جہاں نیب کے جو قوانین ہیں ان کو ریفارم کرنے کی بات, نیب کل بھی وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ نیب کا جو کردار ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے, اور ایک پروفیسر کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی تھی سمت کے حوالے سے کہ نیب جو ہے اس کی گرفتاری یا کس طرح اس کو مس ہینڈل کیا اس پر وضاحت کرے. پہ چیئرمین نیب نے بتایا تھا کہ ایسا ہے, یا جو بھی انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا. تو یقینی طور پر یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی, کیونکہ خان صاحب جن ممالک میں بھی گئے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی جو وہاں میکینزم ہے, اس چائنا کے اندر گئے تو وہاں انہوں نے بولا تھا جی کہ ہم یہ ان سے سیکھیں گے دو چیزیں, ایک غربت سے باہر آنے کا طریقہ, دوسرا کرپشن کے خلاف کس طرح کارروائی کرنی ہے. اور یہ سعودی عرب سے ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے. دوسرا, جس طرح ابھی بات بھی ہوئی کہ وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں, ابھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 80% تک ان کے ریونیوز جو ہیں وہ پیٹرول سے اس وقت آئل کے ذریعے آتے ہیں. تو ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ایکسپورٹس ہیں زیادہ تر وہ ٹیکسٹائل ڈومینیٹڈ ہیں. تو یہ جو ڈائیورسفیکیشن ہے جس طرف محمد بن سلمان بڑھ رہے ہیں, ان کا جو ایجنڈا ہے ریفارمز کا, تو یہ تمام یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہم اپنی انڈسٹریل بیس ہے اس کو کس طرح ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں. شاید ہم زیادہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی طرف آ سکتے ہیں, شاید ہم بہتر سافٹ اسکلز کی طرف جا سکتے ہیں, یا ایسے معاملات کی طرف جہاں ابھی تک ہم نے توجہ نہیں دی ہے. اور یہ جو آج ہم نے سنا ہے, اس وقت ہم نے ٹرانسمیشن سے پہلے جب یہ ملاقات سے پہلے بات ہو رہی تھی ہماری, تو عمران خان صاحب کا ایک پرسنالٹی کا, ان کے لیڈرشپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ ان کا جو ہیومینٹی کے حوالے سے یا کمپیشنیٹ جو وہ ہے ویژن ہے. تو آج انہوں نے اس میں ذکر کیا 3000 قیدیوں کا, انہوں نے حج کے حوالے سے جو ویزا یا امیگریشن ہے اس کا ذکر کیا, وہاں موجود جو لیبر ہے اس کے مسائل کا ذکر کیا. تو خان صاحب نے صرف ڈیجٹس اور نمبرز کی بات نہیں کی, انویسٹمنٹس کی بات نہیں کی, انہوں نے ہیومن اینگل کو نہیں بھولا اس اہم ترین موقع پر, اور محمد بن سلمان کے سامنے وہیں ریکویسٹ کر دی. تو یہ آئی تھنک کہ بہت پازیٹیو بات ہے. دوسری, میں ضرور یہ سوال, کیونکہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ ہم ڈسکس کریں اگر, تو یہ بڑی, کیونکہ ایک خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ طالبان کا ایک وفد بھی محمد بن سلمان سے ملاقات کرے گا. اب اس پر آپ کی اور جان صاحب کی اور دیگر پینلس کی کیا رائے ہے کہ وہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, اور پھر اس ملاقات کا پاکستان افغانستان اور پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا. اور دوسری چیز کیونکہ آپ گئی ہیں سعودی عرب, میڈیا کے حوالے سے بالخصوص جو ایک امپورٹنٹ چیز ہم سن رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں کہ میڈیا ورکنگ گروپ کا ایک اجلاس ہوگا, جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا جائے گا. تو وہ کون سے ایسپیکٹس ہیں میڈیا کے, یا فلم انڈسٹری میں پیسہ لگائے گا سعودی عرب, کیونکہ ابھی تک تو ہم پیٹرو کیمیکل, ریفائنری, منرلز اور آئل اور ان تمام سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں. اس پر شاید اتنی بات نہیں ہوئی کہ وہ کون سی اسپیسیفک جگہیں ہوں گی, کیا الیکٹرانک میڈیا میں پیسہ آئے گا, ڈیجیٹل میڈیا میں آئے گا, یا انویسٹمنٹس ہوں گی, یا ایم او یوز ہوں گے, یا ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہوں گے, یا فلم انڈسٹری کی طرف دیکھا جائے گا. تو یہ وی شوڈ آلسو ڈسکس دس کہ وہ کون سے اسپیکٹس ہوں گے جن ایونیوز کو جو ہے یہ سعودی اور پاکستان مل کے بائیلیٹرل جو ہے وہ اپرچونٹی کو ٹیپ کر سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب ہمارے ٹرانسمیشن میں موجود تھے, تو ان سے میں نے یہ سوال پوچھا بھی تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر مسلسل ورکنگ ہو رہی ہے. کچھ ایسے پہلے آپ کو یاد ہوگا سیفان کہ انفارمیشن منسٹر جو سعودی عرب کے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے, اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ میڈیا ٹو میڈیا تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے جا رہے ہیں, خاص طور پہ کلچرل ایکسچینج, کیونکہ ان کی جو انفارمیشن کی منسٹری ہے وہ کلچر کی بھی منسٹری ہے. سو وہ کلچرل ایکسچینج کے حوالے سے اور فلم میکنگ کے
حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کے فلمز بھی بنانا چاہتے ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ طے ہوں گی. جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں ان میں دو ممالک کے درمیان اسٹینڈرڈائزیشن کے شعبے میں تکنیکی تعاون کا معاہدہ, جیسے کہ آپ نے بتایا, نوجوانوں کھیلوں کے شعبوں میں تعاون کا معاہدہ, پاکستان میں سعودی مصنوعات کی درآمدات کا معاہدہ, معدنی وسائل پر تعاون کا معاہدہ, انرجی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ, اس کے علاوہ ریفائنری کے قیام کے لیے مفاہمتی یادداشت. یہ باتیں ابھی تک آن بورڈ ہیں. بٹ جو آپ نے بزنس کی بات کی, میں اس میں بھی ایڈ کر دوں کیونکہ جب ہم وہاں پہ موجود تھے تو یہ سوال بار بار کیا. جو وہاں سعودی عرب کا مسئلہ یہ اوور آل ہم جاتے ہیں, جیسے کہ ابھی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بڑے غریب لوگ بھی پھنس جاتے ہیں, یہیں پہ نہیں, چائنا کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ خبریں دیگر جگہوں پہ بھی, کیونکہ ڈرگز کے بڑے سخت قوانین ہیں اور ہونے بھی چاہیے. لیکن کچھ میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کسی نے کہا ہم آپ کو عمرہ کرانے لے کے جا رہے ہیں, پھر مٹھائی کا ڈبہ دے دیا, وہاں گئی تو اس میں سے ڈرگز نکل آئیں, اب وہاں تو بیہیڈ کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے, فوراً سر قلم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جیلوں میں بھی لوگ موجود ہیں جو کہ کئی دفعہ صرف حالات کی وجہ سے وہاں پر موجود ہیں. اس میں ایمبیسڈر کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ ان کا قانون اتنا سخت ہے, آپ جتنی بھی اپلیکیشنز دے جائیں, جو بھی مرسی کی اپیل دے لیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو پھر آپ یہی ہیں کہ پھر آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ جیلز میں جو ان کے ساتھ سلوک ہے اس کے اوپر کچھ بات چیت ہو جائے, یا پھر جو اس کے علاوہ جو ہماری لیبر فورس ہے بڑی تعداد میں سعودی عرب کی, اس کی انہوں نے بات کی, کیونکہ نور العارفین نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو I will take his comment, لیکن ایک کوئک وقفہ لے رہے ہیں, we will be right back. Plus with 6-inch HD full view display, dual back camera, 2-day battery life, and full metal body. Nokia 3.1 Plus. And welcome back. ہماری ٹرانسمیشن خاص طور پہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں, ان کا استقبال ہو چکا, اور بہت ساری اہم باتیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی. I'll come to you نور العارفین, کیونکہ آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا جو وہاں کی جیل میں ہمارے پرزنرز ہیں, ان کا ذکر کر دیا پرائم منسٹر نے, جس کے جواب میں ولی عہد نے کہا کہ آپ مجھے سمجھیں کہ میں آپ کا ایمبیسڈر ہوں. اب یہی ڈپلومیٹک نارم تو کم سے کم ہے, آپ جب آواز اٹھائیں گے تو اس کے اوپر دھیان جائے گا دوسرے کا. جی درست ہے. ابھی احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میں ذرا اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. شہزادے نے تو وہاں پکڑ کے لٹکا دیا اپنے کزنز کو اور $106 ارب وصول کر لیے. یہاں موجود پینل میں کتنے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہاں اس طرح سے $106 بھی کوئی وصول کر لے گا, اور وہ بھی اس کابینہ کے ہوتے جس میں سے آدھے پیپلز پارٹی سے لیے گئے, آدھے نون لیگ سے لیے گئے, اور آدھے الیکشن سے 3.5 منٹ پہلے مفلر ڈال کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. احتساب کی یہ فصل پاکستان میں کیسے پروان چڑھے گی, میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. خوش فہمیوں سے بھری گفتگو کرنا وہ تو ظاہر ہے ہر شخص کا خواب ہوتا ہے, میں بھی کاش اس کا حصہ ضرور ہوتا, لیکن احتساب کی باتیں کرنا اور احتساب کرنا حقیقی معنوں میں, فواد چودھری صاحب کی ذکر میں کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, جنہوں نے کہا کہ ہم کس اپوزیشن کو بلائیں, کچھ جو ہے وہ ضمانتوں پر ہیں, کچھ پر کیسز چل رہے ہیں. میں دوبارہ وہی کہوں گا, کیسز کیا وزیر اعظم پاکستان پر نہیں چل رہے؟ کیا استثناء عارف علوی صاحب جو اس وقت قصر صدارت میں صدارت کے مزے لوٹ رہے ہیں, کیا ان پر کیسز نہیں چل رہے؟ یہ کون سا میرٹ ہے اور یہ کون سا احتساب ہے؟ آج جا کے فواد چودھری صاحب کو معلوم ہوا ہے کہ غریب $250 کی اگر جیب کاٹتا ہے تو اسے 20 سال کی سزا ہوتی ہے, اور یہاں شہباز شریف پر آپ 500 کیسز لاد دیں, اس کا مقدر ضمانت ہوتی ہے, اور آپ میاں صاحب کا کانفیڈنس دیکھیے, سبحان اللہ, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے, وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ رہے, ان کو بھی معلوم ہے کہ اگلے جمعے تک یا اس سے اگلے جمعے تک یا کسی نہ کسی جمعے تک تو ضمانت ہو ہی جانی ہے. یہ تو یہاں غریب آدمی کو جیلوں میں پس پس کر کے مرنا ہے, جس کے بعد عدالت میں بیٹھا ہوا کوئی معزز جج معذرت کر لے گا, سوری کہہ دے گا, اور اس کے بعد پھر اس کی میت کو تدفین کے لیے راستہ ڈھونڈیں گے. احتساب اس طرح سے اگر ہو گیا فریا, تو پھر میرا خیال ہے کہ 2 نفل آپ پر اور 2 نفل مجھ پر واجب ہیں. ٹھیک ہے, ویل کم ٹو یو جان چکسی صاحب. اوور آل جو سیفان جو بات کر رہے تھے کہ معاملہ
صرف یہ نہیں ہے کہ دیر از انویسٹمنٹ کمنگ, دیر از منی کمنگ, اس کی اگر ہم فار ریچنگ امپلیکیشنز دیکھیں کس کس لیول پر ہے. ایک بڑا انٹوراج یہاں پر موجود ہے, مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور طالبان پہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے اس پورے ریجن کے لیے, بالخصوص سعودی عرب کے لیے, چونکہ پاکستان میں اس وقت سی پیک بن رہا ہے, پاکستان میں رشین انویسٹمنٹ آ رہی ہے, لہٰذا سعودی عرب بھی چاہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, پاکستان کا ٹورزم, پاکستان میں منرل ریسورسز. آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی, پلیز دوہرا دیجیے. میں نے یہ پوچھا تھا کہ طالبان کی ملاقات ہوگی ایم بی ایس سے, یہ خبر تھی, تو کیا یہ ہو رہی ہے؟ جان صاحب کو زیادہ انسائٹ ہے پاک افغان ایشوز کے اوپر بھی, تو اور ہو رہی ہے تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوگی؟ ملاقات ہوگی جی, میرا نہیں خیال کہ طالبان کے ساتھ ملاقات ہوگی, کیونکہ طالبان کی اس ملاقات کو سبوٹاج کرنے کے لیے افغان حکومت نے بہت کوشش کی, تو وہ اس نہیں چاہتے کہ اپنے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات یا سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ان کے تعلقات کو متنازع بنائیں, لہٰذا لگ یوں رہا ہے کہ انہوں نے اب یہ ملاقات کینسل کر دی, اور وہ دوحہ میں جس طرح انہوں نے کہا تھا امریکن سفیر ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے, لہٰذا فی الحال وہ ملاقات مجھے نہیں لگ رہا کہ طالبان کر رہے ہیں. رائٹ, سو آپ نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی. I'll come to you فیصل صاحب. اوور آل امپلیکیشنز جو ہیں کتنی فار-ریچنگ ہو سکتی ہیں؟ پرانے تعلقات ہیں پاکستان سعودی عرب کے, لیکن ابھی سیفان رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں ہمارے ساتھ امریکہ کے تعلقات, افغانستان کے ساتھ وہاں الگ پاکستان کی ایک حیثیت نظر آ رہی ہے. دین مڈل ایسٹ کی سیاست میں بھی پاکستان ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اینڈ دین دیر از سی پیک. سو ان چیزوں کا کیا ہمیں کس طریقے سے ریڈی ہونا چاہیے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان, اور ہمیں کسی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کسی گیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ کو پاکستان کا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے, تو یہاں پر وہ کیا چیز چھوڑ کر گیا, اور میں آج پھر اسی تاریخ کو پھر دوبارہ نئے انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ آج شاید پھر کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی جا رہی ہیں. اور یہ جو میں اس انویسٹمنٹس کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے ہمیں امداد مل رہی ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, لیکن یہ جو امداد پاکستان کو جو ملنے جا رہی ہے اس کا اگر غیر دانشمندانہ استعمال ہوا تو آپ کے سامنے سری لنکا اور کینیا کی مثال موجود ہے کہ ان کا غلط استعمال کرنے سے انہیں اس کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی. یہاں پر عمران خان کی اس انسانیت کے پہلو پہ بھی بات کی جا رہی ہے, تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے, ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کر رہے ہیں, یقیناً احتساب بھی ہونا چاہیے, لیکن کیا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی عمران خان نے کرنی ہے, عدالتوں نے کرنی ہے, نیب نے کرنی ہے, وہ کریں, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں, مجھے بتائیے کہ اس وقت اس حکومت کی ایکسپورٹ پالیسی کوئی ہے؟ کیا اس حکومت نے اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمارا انفارمل جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہماری حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ اس کو فارمل میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا انہوں نے کوئی اس وقت حکمت عملی بنائی ہے؟ اور پھر ایک اور چیز جو سننے میں آ رہی ہے, سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کونسل بننے میں جا رہی ہے, جس کی سربراہی ولی عہد سلمان محمد اور عمران خان کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے 3 پہلو جو سنے جا رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سیکورٹی کا معاملہ ہے, دوسرا سوشل اینڈ کلچر, اور تیسرا اکانومی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن پولیٹیکل سیکورٹی کیا ہے یہ ہمیں بتایا جائے, اور ساتھ سوشل اینڈ کلچر. ابھی تو سعودی عرب خود اپنے کلچر کو کنورٹ کر رہا ہے, ابھی تو وہاں پہ سنمے کھولے جا رہے ہیں, ابھی تو وہاں پہ عورتوں کو گاڑی چلانے کے حوالے سے لائسنس دیے جا رہے ہیں, تو کیا ہم ان کے کلچر میں کنورٹ ہونے جا رہے ہیں؟ ہم نے آپشن کو آنے سے نہیں بلایا, یا ہمارے سر قلم کر کے وہ کلچر یہاں پہ لایا جا رہا ہے؟ اس وقت سعودی کے ایمبیسڈر نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کلچر ہے, بیکاز اٹس اے مسلم کنٹری, وہ بھی مسلم کنٹری ہے, جو روایات ہیں وہ بہت معاملات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. جو آپ کا کانسیپٹ ہے فار انسٹنس شہادت کا, یا آپ کا کانسیپٹ ہے آن دیگر تھنگز وہ اس مووی میں نظر آئیں اور ہم اسے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہاں پہ کیونکہ ہمارا ایک ہی ریلیجن ہے, ایک بیک گراؤنڈ اس حوالے سے ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, دین وہاں پر I'll come to Asha on this also, جیسے ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہماری ریلیجس جگہ ہیں, ہماری سیکرٹ جگہ ہیں, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خانہ کعبہ ہے. سو ہمارا بڑا کچھ یونائٹڈ ہے, ادھر ہم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں. ہماری ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے, اتنی تعداد میں لوگ جاتے ہیں کہ وہاں پر حرم شریف میں اور ہر جگہ پہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں باتیں, وہاں پہ وہ لوگ جو موجود ہیں سیکیورٹی کے وہ اردو میں بات کرتے ہیں. سو یہ تعلق ہے آئی تھنک جس کے اوپر ہم آگے کا سوچ سکتے ہیں. وہ موویز میں ہم سے ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں, ڈراماز میں وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹیز لیں, بلکہ ہمیں انفارمیشن منسٹری نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ڈرامے عربک میں ڈب کر کے
وہاں پر بھیجے جائیں گے, کیونکہ وہ ہمارا کلچر آلموسٹ اسی طرح کا اس حوالے سے ہے کہ اٹس اے کنزرویٹو مسلم کلچر, جو سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اگر دکھائیں گے تو لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. سو یہ جواب تو میں نے آپ کا دے دیا. مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ انہوں نے ایک کلچر کو ضرور اڈاپٹ کر لیا ہے کہ عمران خان نے اپوزیشن کو نہ بلا کر یہاں پر اور بالکل ڈسکنیکٹ کر کے, دیکھیں نا فواد چودھری صاحب خود یہ بات بیٹھ کے انہوں نے میڈیا میں یہ بات کہی کہ ہم اپوزیشن کو اس لیے نہیں بلا رہے کہ ان کے اوپر کیسز ہیں اور کچھ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. مجھے آپ بتائیے یہ رویہ بادشاہت کا ہے یا ڈیموکریسی کا ہے؟ جو ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں سیفان, میرا نہیں خیال کہ ایسا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اگر لیکن we'll take some reports from our reporters also. ایک وقفہ لیتے ہیں and we will be back with more news. And welcome back. Important day for Pakistan. بڑی far reaching اس کی implications بھی ہوں گی. یقیناً اہم دن ہے پاکستان کے لیے. افشا صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے people to people contact, government to government contact یا country to country contact, مگر اس میں ایک بڑا اہم حصہ مذہب کا ہے. یقیناً مسلم میجورٹی ہے پاکستان میں, وہاں پر ہماری بڑی اہم جگہ ہیں. یہ کتنا اہم رول پلے کرتا ہے ان معاملات میں؟ دیکھیں جی, ہم اپنے ملک سے مثال لیں گے. ہم پاکستانی جو ہیں, کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تب بھی ہمیں درد محسوس ہوتا ہے, سعودیہ میں ہو رہا ہے, ایون افغانستان میں ہو رہا ہے. بینگ اے مسلم تو ہمیں ہر جگہ جہاں مسلمان رہتے ہیں ہمیں فیلنگز ہوتی ہیں نا آپ کی ایک. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے مذہب میں چند ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جوڑے رکھتی ہیں. اور سعودی عرب تو اس حوالے سے کہ مکہ اور مدینہ وہاں موجود ہیں, ہم وہاں حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں. اور جہاں بھی ہم بات کریں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی, تو سعودیہ کے ساتھ صرف ہمارے یہ تعلقات اب ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں نا, تو ان کے ساتھ جو تعلق ہمارا مذہبی ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جہاں پہ سعودیہ کو ہم دیکھتے ہیں وہاں دوسرے اسلامی ممالک کو شاید اس نظر سے نہیں دیکھتے جتنی محبت اور پیار ہم ان کے لیے فیل کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کی وجہ سے. پھر اس حوالے سے اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں, بہت سارے ممالک ہمارے سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہم سعودیہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا ان کا زیادہ اسٹرانگ جو ہے ہمارے ملک میں جو بھی ایک مسلک ہے وہ زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی ہم نے جیسے وزٹ کیا, اب وہ چیزیں مسلک سے بھی باہر جا رہی ہیں. اب مذہب, اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے, ہم اوور آل آئی تھنک سعودی عرب میں بھی ناٹ ڈیموکریسی بٹ شفٹ ضرور آ رہی ہے کہ ریلیجن سے ابو وہ کر. دیکھیں اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان یہاں سے وزٹ کرنے کے بعد وہ انڈیا جا رہے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ جو یہاں پہ معاہدے ہو رہے ہیں ان سے 3 گنا زیادہ معاہدے ہو رہے ہیں. تو اب جی بالکل مذہب سے اوپر ہیں یہ باتیں. اب وہ جو اکانومی کی ہم بات کریں, ایک ٹائی ضرور ہے بٹ یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا آپ کا آنے والی دنیا میں. ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ملک جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. ان کے جو مشترکہ مفادات ہیں نا وہ مذہب ایک طرف ہے, اور وہ مشترکہ مفادات ان کی جو ایک سروائیول کی جنگ ہے اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ. رائٹ, ایک اہم خبر سب لوگوں کے لیے, جیسے کہ ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے سیفان نے بتایا بھی تھا, سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ان سے ملاقات کے لیے سینٹ سے اپوزیشن رہنماؤں کو بھی مدعو کر لیا گیا ہے. پارلیمانی وفد کل سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے. وفد کی سربراہی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے. وفد میں شہید رحمان صاحبہ, راجہ ظفر الحق صاحب, سینیٹر مشاہد اللہ شامل ہوں گے. سینیٹر شبلی فراز, سینیٹر اعظم سواتی اور سینیٹر اورنگزیب بھی وفد میں شامل ہوں گے. قومی اسمبلی سے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, عامر ڈوگر اور وزیر مملکت علی محمد خان شامل ہوں گے. یہ خبر یقیناً آئی ایم شیور آپ کو بڑی خوشی ہوگی فیصل صاحب, اب یہ خبر سن کے آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. نہیں, اس میں شیر رحمان صاحبہ کو آپ نہیں سمجھتے, مشاہد اللہ صاحب سینٹ کی کمیٹی ہے, وہ آدھی اپوزیشن لے رہے ہیں نا, خاتون ہے نا شاید. نہیں, ہوپ فلی ناٹ. شیر رحمان صاحبہ کا بہت بڑا قد ہے. سو ایٹ لیسٹ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے, ہمیں بہتر طریقے سے سوال سے پتہ چل رہا ہے. اپوزیشن کی شکایت تو موجود ہے کہ ان کا عشائر کے حوالے سے معاملہ تھا, دیگر معاملات میں, اور گورنمنٹ بار بار شکایت بھی کر رہی ہے اپنی اپوزیشن کی ناراضگی کا. اوورآل کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, اپوزیشن کا مطلب اپوزیشن کے رہنما, آپ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں اس کو میں بلیم نہیں کرتا, لیکن اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں, اس پہ سیریس کیسز ہیں اور اس پہ کرپشن کے سیریس ایلیگیشنز ہیں. صرف یہ کہنا کہ انہیں بیل مل جاتی ہے, ویک پروسیکیوشن ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں برات ملنی چاہیے اور انہیں کچھ نہیں کیا اور وہ ایک فرشتہ بن گئے ہیں اور ان کا کردار ریہیبلیٹیٹ ہونا چاہیے. نہیں, یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے بڑوں کو کا احتساب نہیں کر سکتے. ہمارا نظام اتنا فرسودہ ہے کہ یہ جو ہے پھر جو ہے فرشتے
بن جاتے ہیں اور پھر ہم پہ حکمرانی کا سوچتے ہیں. اسی طرح جو زرداری صاحب ہیں ان پہ سیریس ایلیگیشن ہے, وہ ملٹی بلینئر ہے لیکن یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ بھی کسی طرح چھوٹ جائیں گے آئندہ مہینوں میں اور سالوں میں, اور پھر وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں گے اور لیجٹمیسی ان کی مل جائے گی. لیکن اس بنیاد پہ کہ چونکہ ہمارا نظام کمزور ہے ان کا احتساب نہیں کر سکتا, انہیں وہی حیثیت دینی چاہیے جو عمران خان کی ہے, جو ایک اور شخص کی ہے جو کرپٹ نہیں ہے, جنہوں نے قوم کا پیسہ نہیں لوٹا, جس کی لیجٹمیسی ہے, جن کی رسپیکٹ ہے پاکستان کے عوام کی نظر میں اور دنیا کے عوام کی نظر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل صحیح ہے کہ اگر اپوزیشن کے ان 3 رہنماؤں کا نام اپوزیشن ہے تو انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے, کیونکہ پرنس محمد بن سلمان خود کرپشن کے خلاف انہوں نے کمپین چلایا تھا. لہٰذا ان کے ساتھ ایسے چہروں پہ جن چہروں کا بٹھانا یا شخصیت کا بٹھانا جو ہمارے سسٹم میں بینیفیشری رہے ہیں, جن پہ وائٹ کالر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, یقیناً پی ٹی آئی کو میں اس حوالے سے بلیم نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ میں ان کا کردار بھی ہم سب کے سامنے ہے. پارلیمنٹ کو انہوں نے کرپل کر دیا ہے, گورنمنٹ کو آلموسٹ کرپل کر دیا ہے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ماں سوا کہ اپنے لیڈروں کی کرپشن کو یہ ڈیفینڈ کرے, انہیں شوز میں پارلیمنٹ میں. یہ بھی خوفناک عمل ہے کہ میں اپنے لیڈر کو اس کو ثابت کر سکوں. یعنی پیپلز پارٹی کا کوئی ایجنڈا نہیں. لیکن آپ کی بات جہاں صاحب I agree with this, لیکن ایک چیز اگر اپوزیشن یہاں پہ ہے ہمارے پاس پارٹی کا ثابت کریں, اور اپوزیشن اگر سن بھی رہی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اپوزیشن اس وقت اگر اپنی انرجیز اس چیز پر فوکس کرے کہ جو ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ ایم او یوز بہت سائن ہوتے ہیں, وہ ایم او یوز ایگریمنٹ نہیں بنتے, پھر وہ ایگریمنٹ ایف ڈی آئیز میں کنورٹ نہیں ہوتی, یعنی انویسٹمنٹ میں کنورٹ نہیں ہوتے, وہ ایم او یوز ہی رہ جاتے ہیں. زیادہ بہتر ہو کہ اپوزیشن اگر اس وقت اپنی انرجی اس پر فوکس کرے, جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو مختلف شعبوں کی, کہ یہ ایم او یوز ایونچولی ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہو جائیں. اس سال $17 ملین کی شاید انویسٹمنٹ تھی سعودی عرب سے, تو یہ $20 ارب صرف ایم او یو یا خبر یا ہیڈ لائن تک نہ رہے. میرے خیال سے میڈیا اور اپوزیشن اگر کنسٹرکٹیولی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو خان صاحب کی صرف ٹانگیں کھینچنے سے یا خان صاحب کے خلاف بات کرنے سے یا وزیر اعظم جو ان کا حق ہے بات کرنا, تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس پہ فوکس کریں کہ یہ کنورٹ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس پر ٹریک رکھیں, اس پر نظر رکھیں, میڈیا بھی رکھے, اور سوال اٹھاتی رہے بار بار پارلیمنٹ میں کہ بھئی کیا ہوا ایم او یو کا, کیا ہوا ریفائنری کا, کیا ہوا $12 ارب انویسٹمنٹ کا, کس شرائط پر انویسٹمنٹ. یہ زیادہ بہتر کنسٹرکٹیو اپوزیشن میرے خیال سے ہو سکتی ہے اگر اس پر فوکس کیا جائے تو. بڑی اہم بات آپ نے کی سلمان. اگین I'll come جو اب ریجنل پالیٹکس کی, انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے تھے, آج پرائم منسٹر نے ایک اور بڑی اہم بات کی. سفان I'm sure آپ نے ضرور اس کو فالو کیا ہوگا, جو کہ کچھ مہینے پہلے بھی آئی تھی کہ یمن میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا پاکستان. ہم پاکستان کا ایک ایمرجنگ رول ضرور دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو آئندہ کی پالیٹکس ہے اس میں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھی, کہ اب آہستہ آہستہ شفٹ شاید مذہب سے ہٹ کر اور انٹرسٹ کی پالیٹکس ہے, اور پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی انڈیویجول بیسس پہ رشتہ رکھے ہر ملک کے ساتھ, بجائے اس کے کہ کسی خاص بلاک کا جو مذہب پر بناؤ یا کسی اور چیز سے بناؤ اس کا حصہ بنے, اور اسے وہ نکل کے آنا چاہتا ہے. ایسے میں ثالثی کا کردار کہاں پر لے کر جائے گا پاکستان کو, کیسے ہوگی اور اس کی کیا اہمیت ہوگی سفان؟ جی میرے خیال سے تو وری, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے, بالخصوص اگر یمن, پھر وہ جو اس میں سیکٹیرین معاملات ہیں, تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں جی کہ اگر پاکستان کردار ادا کرے تو بہت ہی سنبھل کر کردار ادا کرے, لیکن بڑا سنبھل کر چلے اس وقت, کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں جس کا پاکستان میں بھی اس کا فضول میں پروگزی وار شروع ہو سکتی ہے. ہم 80s دیکھا ہے, 90s دیکھا ہے, سیکٹیرین رفٹ ہو سکتا ہے. تو وہ اس حوالے سے تو لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ نیشنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سوچتے ہیں, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سوچتے ہیں. یہ مثال امریکہ نے جو گلوبلائزیشن کی سب میں زیادہ بات کرتا تھا, اس نے خود ثابت کر دی ہے. وہ اس وقت ایک وال بنانے کے لگا ہوا ہے میکسیکو کے ساتھ, اس کو اب افغانستان میں جو سالانہ $45 ارب کی جو وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے یا جو بھی خرچ کرتا ہے, وہ کھل رہا ہے وہاں کے صدر کو. وہ کہتا ہے جی پہلے امریکہ ہے, امریکہ فرسٹ دین اینی ادر کنٹری. میں سیریا سے بھی نکلوں گا, میں افغانستان سے بھی نکلوں گا, میں چائنا پہ ٹریڈ بیریئرز بھی لگاؤں گا, میں ٹیرفز بھی بڑھاؤں گا, تو مائی کنٹری از فرسٹ اینڈ دین اینی ادر تھنگ. تو یہ جو فلسفی خود امریکہ جو گلوبلائزیشن کا چیمپئن تھا اس نے جو ہے انٹروڈیوس کرا دی پوری دنیا میں. تو ناؤ آئی تھنک کہ شاید پوری دنیا, سعودی عرب, انڈیا جا رہا ہے, پاکستان آیا ہے, اور پاکستان ہر ایران سے بھی تعلق رکھتا ہے, سعودی عرب سے بھی تعلق رکھتا ہے, وہ یمن میں بھی بہتری کا کردار ادا کر سکتا ہے تو کرے گا. انڈیا کے ساتھ کرتارپور بارڈر کھولا ہے, انڈیا نے ہمارا ایم ایف این اسٹیٹس واپس لے لیا, لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی کوشش وہاں بھی یہی رہی ہے کہ ہمارا ٹریڈ پوٹینشیل اگر ہے تو بڑھ جائے. تو ہم اپنے ملک کی سوچیں,
اس کے بعد پھر دیگر فیکٹرز آئے. یہ اب دنیا کا اصول شاید بن چکا ہے, دس از دا نیو گیم چینجر, اور جو بھی گیم پلان ہے وہ اب اس طرح چل رہا ہے میرے خیال سے. سو اور کنٹریز اگر ہم اس تھاٹ کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں تو ہم بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. وقفہ لینا ہے, اور اس میں کیونکہ پاکستان انڈیا کا تعلق کی بات ہوئی تو ہم کشمیر میں بھی بات کریں گے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پر بھی, رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سعودی ولی عہد پاکستان میں موجود ہے. کچھ دیر پہلے ہی ٹرانسمیشن ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں. نور العارفین صاحب ہمارے کالیگ ہیں, انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے معاملات ہیں, اس میں کشمیر کا معاملہ بھی ہے. کیا ہم اپنے اس نئے ریلیشن شپ میں سمجھیں گے کہ سعودی فرما روا ہمارے کشمیر کے موقف کی تائید کریں گے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں سعودی عرب کے بھارت سے بھی رابطے ہیں, اور اس کے بعد بھارت بھی جانا ہے سعودی ولی عہد نے. I'll come to you فیصل صاحب. یہ بات تو ہے کہ نئی پالیسی اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, دوسرے ممالک اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, لیکن بہرحال کشمیر ایک مسئلہ ہے. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں ہم نے دیکھا بھارت نے دوبارہ پروپیگنڈا شروع کیا پاکستان کے خلاف ناجائز طور پہ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک کچھ تعداد ہے لوگوں کی انٹرنیشنلی ہے, بیکاز آف جو اکنامک پاور ہے بھارت, اس کی وجہ سے لوگ ان کا پروپیگنڈا سنتے بھی ہیں. ہمیں جو نئے تعلقات ہیں سعودی عرب میں, اس میں کشمیر کتنا اہم ہوگا, اس پہ ہمارا موقف؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جہاں تک ہندوستان نے پوری دنیا کے اندر لابنگ کے ذریعے اپنے اس پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے ایک دوسرے طرح سے لایا, لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, جبکہ ہندوستان نے کشمیر کے اندر ہمیشہ سے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا پہ پابندی لگا رکھی ہے, لیکن برہان وانی کے بعد یہ چیزیں, وہ پکچرز دنیا کے سامنے آ گئیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ دیکھ لیجئے امریکہ جو دنیا کے ہر ایشو میں چھلانگ مارتا ہے, لیکن کشمیر کے اوپر آج تک امریکہ نے کوئی اپنا موقف نہیں دیا, اور نہ اس وقت تک آ رہا ہے. ابھی یہ جو 3 دن پہلے پلوامہ کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہوا, ہندوستان کا کشمیر کا کٹپتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ وہاں کے کشمیریوں سے جا کر بات کر کے دیکھیے, اور وہ بھی اس بات کو نہیں جھٹلا سکا کہ یہ جو تحریک ہے یہ کشمیریوں نے چلائی ہوئی ہے. لیکن میرے نہیں خیال میں, کیونکہ ابھی سعودی ولی عہد اس کے بعد ہندوستان بھی جا رہے ہیں, ابھی شاید ہم اس پوزیشن میں, مجھے نہیں آتا کہ ہم ابھی یہ ڈیمانڈ کر سکیں, کیونکہ ابھی ہمارا اپنا اتنا بڑا جو اکانومی کا کرائسس ہے. اور میں اس میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہوں گا جو اپوزیشن کے حوالے سے تھی, ہمیں ایک بات پہ ضرور نظر رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی لوکل اکانومی کو مضبوط کرنا ہے, اور لوکل اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت ہے, اور قانون سازی کے لیے ہمیں اپوزیشن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بنانے کی ضرورت ہے. اور میں قطعاً یہ بات نہیں کہتا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ اس چیز سے بنائی جائے کہ آپ انہیں گرفتار نہ کریں, ان کا احتساب نہ کریں, لیکن حکومت کے جو لوگ ہیں یہ جو بلو دا بیلٹ جا کر جس طرح کے الفاظ, القابات اور جو ان کا رویہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری لوکل اکانومی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. رائٹ. اینڈ جہاں شخصی صاحب بٹ مور آن دس کہ جو انڈین وی نو انڈیا کی لابی ہے, بڑا زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ حلقوں میں جو بھارت کا موقف ہے خاص طور پہ کشمیر پر وہ زیادہ پاپولر ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے مراد لیتے ہیں امریکہ اور یورپ, تو سمجھنا ہے کہ ان کے لیے مارکیٹ ہندوستان کی بہت اہم ہے, وہاں پہ اسلحے کی مارکیٹ ہے, ان کے لیے باقی چیزوں میں ہندوستان جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے, ان کا اتحادی ہے. پھر امریکہ کی اسٹریٹجک مجبوری ہے, چین کے خلاف امریکہ کو ہندوستان کا کردار چاہیے, تو انہوں نے ہندوستان کو انڈورس کرنا ہے, انسٹیگیٹ کرنا ہے, پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, نہ اس میں ہمیں پینک ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ رشیا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. اب بھی پلوامہ پہ انہوں نے انڈیا کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح امریکہ نے کیا ہے. چین ہمارا بہترین دوست ہے, وہ آج بھی ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے. اس کے بعد اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. 2 مہینے سے زیادہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کو افغانستان میں تقریباً شکست ہوئی ہے, ان کی تمام جو انویسٹمنٹ ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. جب طالبان نے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کیے, ادھر کرتارپور جو ہے وہ کھلا ہے, بیک فٹ پہ چلے گئے. پاکستان کی سی پیک اور رشین انویسٹمنٹ سیکنڈ فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے. سعودیز اور یو اے ای سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ, جب ہندوستان نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی 2015 میں, اس کے بعد ہم آگے جا چکے ہیں. لہٰذا اس پورے تناظر میں انہوں نے یہ واقعہ کرنا تھا تاکہ پاکستان کی یہ تمام جو ڈپلومیٹک, اکنامک اور اسٹریٹجک جو اچیومنٹس ہیں ان کو خطرے میں ڈالے. لہٰذا اس سے پینک کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک مضبوط قوم ہے اور انڈیا کی اس پروپیگنڈے میں ہم آنے والے نہیں ہیں. ہم کافی دیر سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. کم ٹو یو عارفین کہ
ابھی کل کا بھی دن موجود ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی فارن پالیسی کو ایکسپینڈ ہوتا ہوا دیکھیں. سو کوئی فیوچر کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں؟ فریہ، فیوچر میں جھانکنا تو خیر میرے لیے پاسبل نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آنے والے کچھ گھنٹے یہ طے کر دیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی جس شفٹ کی آپ بات کر رہی تھیں اور جو گمان ہم ان سے لگائے بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے دونوں پینلسٹ نے اس حوالے سے بات کی کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور مذہبی جذبات جو ہے وہ کاروباری مفادات پر غالب. بہرحال کوئی ہوش مند تو ابھی فی الحال یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ماشاءاللہ ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہوش مند ہیں. تو اس لیے مسئلہ کشمیر پر ایک آپ کو اگر ایک تائیدی حرف نہیں ملتا تو بھی آپ کو میرا خیال ہے قل واللہ پڑھنی ہے. اور پھر شاید اس حوالے سے بھی مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے کہ پلوامہ کے حوالے سے، کیونکہ اگلا دورہ ان کا وہیں پہ ہی ہے، تو پھر فارن پالیسی میں آپ نے کیا حاصل کیا یہ دیکھنا ہے. یہ میری بھی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، خاص طور پہ دونوں پینلسٹ کی گفتگو سے تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں. جو انہوں نے کہا اب کل شاہ سلمان سلمان اگر کوئی سرپرائز دے دے تو دے دے، میں کہہ نہیں سکتا. Very unfortunately, gentlemen and dear lady, we have to wrap up the program, our transmission. لیکن ہم نے مختلف پہلوں پہ بات کی جو کہ ان کی میمورینڈم سائن ہونے جا رہے ہیں. ان کے حوالے سے جو سیفان نے بات کی اس کو میں دہرائی جاتی ہوں کہ اپوزیشن کا شکوہ اپنی جگہ اور وہ ہمارا کام ہے آپ تک لے کر آنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ ان معاملات پر نظر رکھیں اور دیکھیں کون سی بات کہاں تک پہنچی ہے. وی ول آلسو کیپ یو اپڈیٹڈ. آج کے لیے مجھے میرے کولیگس کو ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اب تک کی ٹرانسمیشن ابھی ختم ہوتی ہے، بٹ فار دا نیوز بریک ہم نیوز کی طرف چلیں گے. اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.